بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ سب رسولوں کو۔ فیقول ماذا اجبتم، پھر کہے گا تم کو کیا جواب ملا تھا۔ ماذا اجبتم، کیا جواب ملا تھا تم کو۔ قالوا، سب پیغمبر کہیں گے لا علم لنا، نہیں ہے ہمیں کوئی علم۔ انک انت علام الغیوب، بے شک کہ تو ہی علام الغیوب ہے، چھپی باتوں کو جاننے والا ہے، غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ مریم اذکر نعمتی علیک، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی۔ وعلی والدتک، اور جو تیری والدہ پہ کی۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب ایدتک تیری مدد کی میں نے، بروح القدس روح قدس سے، پاک روح سے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے فی المہد، گود میں، وکہلا، اور بڑی عمر میں۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، اور جب سکھائی میں نے تجھے، علم دیا میں نے تجھ کو کتاب کا اور حکمت کا اور توریت اور انجیل کا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَہَیْئَةِ الطَّیْرِ، اور جب تو بناتا تھا، تخلقو تو بناتا تھا، من الطین گارے سے، مٹی سے، کہیئت الطیر جانور کی صورت، پرندے کی صورت، باذنی میرے حکم سے۔ فتنفخ فیہا، پھر پھونک مارتا تھا، فیہا اس میں، فتکون طیرا باذنی، تو وہ ہو جاتا تھا اڑنے والا پرندہ میرے حکم سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تو اچھا کرتا تھا اکمح اندھے کو، یعنی جو پیدائشی اندھا ہو، والابرص اور کوڑھی زدہ کو، بِإِذْنِی میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جب تو زندہ کرتا تھا، نکال کھڑا کرتا تھا، تخرجو موتا مردے کو، باذنی میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے۔ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تو لے کے آیا ان کے پاس، جئتا تو لایا، ہم ان کے پاس، بالبینات واضح نشانیاں۔ فقال الذین کفروا، تو کہنے لگے کافر لوگ، منہم ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے، سحر ہے، جادو ہے، مبین کھلا۔ وَإِذْ أَوْحَیْتُ، اور جب، وَإِذْ أَوْحَیْتُ اور جب میں نے وحی کی، یعنی میں نے دل میں ڈال دیا حواریوں کے، إِلَى الْحَوَارِيِّینَ حواریوں کے، أَنْ آمِنُوا بِی وَبِرَسُولِی، یہ کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ قالوا، تو کہنے لگے، آمنا ہم ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور واشہد اور تو گواہ رہے، بأننا کہ ہم
فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اس قول الحواریون، جب کہا حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، جب کہا حواریوں نے، اے عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، حل یستطیع، تیرا رب کر سکتا ہے، حل یستطیع رب کا، تیرا رب کر سکتا ہے یہ کہ نازل کریں ہم پر مائدتن، مائدتن دسترخوان، من السمائی، آسمان سے، یعنی آسمان سے کھانا نازل کریں ہمارے لیے۔ قالت اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا، کہنے لگے وہ حواری، نرید ان نأکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس میں سے، وتطمئن قلوبنا، اور اطمینان حاصل کریں، مطمئن ہو جائے ہمارے دل، ونعلم ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم جانتے ہیں، ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا، ان قد صدقتنا، تو نے ہم سے سچ کہا کہ ہمارے لیے آسمان سے آ جائے گا کھانا، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم رہیں گے اس پر گواہ۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ جمع کرے گا سب پیغمبروں کو، پھر کہے گا تم کو کیا جواب ملا تھا۔ قالوا، وہ کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک کہ تو ہی علام الغیوب ہے، تو ہی تمام چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ قیامت میں اول سے آخر تک پیدا ہونے والے انسان کھلے میدان میں ہوں گے، کسی بھی زمانے کا انسان ہو اس میدان میں ہوگا، اور حساب کتاب لیا جائے گا۔ جمع تو سارے عالم کو کیا جائے گا، اور سوال بھی سب سے پہلے انبیاء سے ہوگا، تاکہ تمام مخلوق دیکھ لے کہ کوئی بھی مستثنی نہیں، کوئی بھی بچا نہیں سوال سے۔ جب تم نے اللہ اور اس کے دین کی طرف بلایا تو کیا جواب دیا؟ ماذا اجبتم، اللہ تعالیٰ پوچھے گا نبیوں سے کہ جب تم نے اللہ اور اس کے دین کی طرف بلایا لوگوں کو تو کیا جواب ملا؟ لوگوں نے عمل کیا یا مخالفت کی؟ مخاطب اگرچہ انبیاء ہوں گے، حقیقت میں سنانا ان کی امتوں کو ہوگا۔ امتوں میں نیک بد اعمال سب کے ہوں گے، تو شہادت انبیاء سے لی جائے گی۔ یہ وقت بہت نازک ہوگا کہ وہ لوگ انبیاء کی شفاعت کے متوقع ہوں گے، اور ظاہر ہے انبیاء تو غلط بات نہ کریں گے، اور اب امت کو اندیشہ ہوگا کہ اب ہماری شفاعت کون کرائے گا۔ انبیاء فرمائیں گے کہ ان کے اعمال کی ہمیں خبر نہیں، قالوا لا علم لنا، ہمیں ان کے اعمال کی خبر نہیں، انک انت علام الغیوب، آپ ہی غیب کی چھپی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء سے سوال کریں گے محشر میں۔ یہ سوال محشر میں امتوں کے سامنے پیغمبروں سے کیا جائے گا۔ دنیا میں جب تم ان کے پاس پیغام حق لے کر گئے، انہوں نے کیا جواب دیا، کہاں تک دعوت الہی کو قبول کیا، آگے پہنچایا۔ پچھلے رکوع میں بتایا تھا کہ اللہ کے ہاں جانے سے پہلے وصیت کے ذریعے سے تیاری کرو اور انتظام ٹھیک کر لو۔ اب یہاں تنبیہ کر دی کہ وہاں کی جواب دہی کے لیے بھی تیار رہو کہ اللہ جو سوالات پوچھے گا۔ محشر کے ہولناک دن میں جب اللہ وحدہ لا شریک کی شان جلالی کا انتہائی ظہور ہوگا، اس وقت اکابر اعاظم کو بھی ہوش نہ رہے گی، اولو العزم انبیاء کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا۔ اسی وقت انتہائی خوف و خشیت سے اللہ تعالیٰ کے سوال کا جواب لا علم لنا، ہمیں کچھ خبر نہیں کے سوا نہ دے سکیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں سب کی طرف خدا کی نظر لطف و رحمت ہوگی، تب کچھ عرض کرنے کی جرت کریں گے۔ حسن و مجاہد وغیرہ سے ایسا ہی منقول ہے، لیکن
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک لا علم لنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے علم کامل محیط کے سامنے ہمارا علم کچھ بھی نہیں. گویا یہ لفظ تعدب مع اللہ کے طور پہ ہے، یعنی ادب کے طور پہ ہے. ابن جریج کے نزدیک لا علم لنا سے یہ مراد ہے ہم کو معلوم نہیں ہمارے پیچھے انہوں نے کیا کیا. لا علم لنا سے مراد ہم صرف انہی افعال اور احوال کو جانتے ہیں جو ہمارے سامنے ظاہری طور پر پیش آئے تھے. باطنی طور پر اور راز سرائر ان کا علم علام الغیوب کو ہی ہے، اللہ ہی کو ہے جو علام الغیوب ہے. اس سے آگے اللہ نے احسانات کو یاد دلایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فرمائے، اپنی نعمتوں کی یاد دہانی فرمائی. اول تو اولاد پر احسان کرنا ایک طرح سے ماں پر ہی احسان کرنا ہے. دوسرے ظالم لوگ جو تہمت حضرت مریم علیہ السلام پر لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی برات کے لیے مبین بنا دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں عجیب و غریب نشانات معجزے اللہ نے مریم علیہ السلام کو دکھائے جو ان کی تقویت اور تسکین کا باعث ہوئے. یہ احسانات بلا واسطہ مریم علیہ السلام پر تھے. پھر اللہ نے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اور جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی اور تمہاری والدہ پر کی، جب میں نے روح بخشی تمہیں، جب میں نے مدد کی تمہاری روح القدس، روح قدس کے ساتھ. روح قدس اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے. گود میں جو کلام کیا اس کا ذکر سورہ مریم میں آئے گا. انی عبداللہ، انہوں نے کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتابہ، یہاں سے آخر تک، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. اب تعجب ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تکلم الناس فی المہدی، لوگوں سے جو گود میں بات کریں گے اور بڑی عمر میں، تو اس کو تو کچھ ذکر نہیں کیا. البتہ یہ لکھا ہے کہ 12 برس کی عمر میں یہود کے سامنے انہوں نے ایسے حکیمانہ دلائل بیان فرمائے کہ تمام علماء بھی حیرت زدہ رہ گئے اور سننے والے اشش کرنے لگے. روح القدس سے حسب مراتب تمام انبیاء علیہ السلام بلکہ بعض مومنین کی بھی تائید ہوتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن کا وجود ہی نفخۃ الجبریلہ سے ہوا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ایک پھونک جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی آستین میں پھونک ماری اور اس سے ان کو حمل ٹھہر گیا. تو کوئی خاص قسم کی فطری مناسبت اور تائید حاصل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ نے روح القدس سے ان کی مدد کی. اور قرآن میں بھی آتا ہے سورہ بقرہ میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، کہ ہم نے ان کی مدد کی بروح القدس، روح القدس کے ساتھ. روح القدس سے لقب ہونا، ملقب ہونا، یہ بچپن، جوانی اور کہولت میں یکساں کلام کرنا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص معجزہ عطا کیا. اس آیت میں بتایا ہے کہ خصوصی معجزہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، تکلم الناس فی المہدی وکہلا، کہ وہ جب بچہ ہونے کی صورت میں بھی بات کرتے تھے اور جب ڈھیڑ عمر ہونے کی حالت میں بھی بات کریں گے. تو پہلی حالت میں تو انعام اور یہ خصوصی امتیاز سمجھ میں آتا ہے، دوسری حالت میں کوئی قابل ذکر نہیں کیونکہ ہر شخص ہی اس عمر میں بولتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصی امتیاز اگر اس پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ اس عمر سے پہلے ہی اٹھا لیے گئے آسمان پر اور
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، تو معلوم ہوا دنیا میں دوبارہ آ کر کلام کرنا بھی معجزہ ہے۔ وکہلا یعنی بڑی عمر میں کلام کریں گے، واپس دنیا میں آ کے دوبارہ کلام کریں گے، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی معجزہ ہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور جب علم دیا تجھے کتاب کا اور حکمت کا اور توریت کا اور انجیل کا، اللہ نے کتابیں اتاری۔ اب یہاں سے معجزوں کا ذکر فرمایا، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ اور جب تو بناتا تھا گارے سے جیسے جانور کسی صورت میرے حکم سے۔ یہاں بِإِذْنِی 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 کی تکرار ہے، بار بار اللہ نے فرمایا کہ میرے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کرتے تھے۔ فَتَنْفُخُ فِیہا پھر اس میں پھونک مارتا تھا، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی تو وہ ہو جاتا تھا اڑنے والا میرے حکم سے۔ اور تو تبرئ الاکمہ والابرص ٹھیک کرتا تھا اکمہ اور ابرص کو، کوڑی زدہ کو اور بر زدہ کو میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِی اور جب تخرج الموتى تو اٹھا کھڑا کرتا تھا مردہ کو میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو تجھ سے۔ اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ کہ جب تو لے کے آیا واضح نشانیاں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کافر لوگ کہنے لگے ان میں سے، إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ یہ تو جادوگر ہے کھلا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ذکر فرمائے، بنی اسرائیل کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملا کر آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، آپ کی حیات طیبہ پر اس قدر طول عمر کا کوئی اثر نہ ہونا، یہ سب معجزات اور یہ سب آثار اسی تعلق خصوصی سے پیدا ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے کسی مخصوص نوعیت اور اصول سے آپ کے اور روح القدس کے درمیان قائم فرمایا۔ ہر پیغمبر کے ساتھ کچھ امتیازی معاملات اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، اس کی وجہ اس کا اسرار کا احاطہ اللہ ہی کو ہے۔ انہی امتیازات کو علماء کی اصطلاح میں فضائل جزیہ کہتے ہیں۔ ایسی چیزوں سے کلی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، الوہیت ثابت ہوتی ہے۔ اور وہ اس تخلق من طینی میں جو خلق جو فرمایا یہ صورتاً ہے، صوری اور حصی لحاظ سے ہے، ورنہ خالق حقیقی احسن الخالقین کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اسی لیے بِإِذْنِ کا بار بار اعادہ کیا، بار بار بِإِذْنِ فرمایا کہ میرے حکم سے، میرے حکم سے۔ اور سورہ آل عمران میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بِإِذْنِ اللہ کی تکرار کرائی گئی، اور سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے یہ منسوب کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کو معجزات دی، اور وہ اللہ کے حکم سے جو ہے مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی سے پرندے بناتے تھے، کوڑی زدہ بر زدہ کو زندہ کرتے تھے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 48 اور 49 میں اسی طرح کی آیت ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ کی تکرار ہے، یعنی اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اسی مضمون کی آیت سورہ مائدہ میں جو اللہ نے معجزات عطا کیے عیسیٰ علیہ السلام کو، آگے فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي اور جب دل میں بات ڈالی حواریوں کے کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسولوں پر، تو وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے، اور وَاشْهَدْ تو گواہ رہے بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس قول الحواریون جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك تیرا رب یہ کر سکتا ہے کہ نازل کرے ہم پر آسمان سے مائدہ دسترخوان،
قالوا اتقوا اللہ، تو کہا انہوں نے اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان لاتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم جانتے ہیں تحقیق ان قد صدقتنا، کہ ہم جان لیں، نعلم ہم جان لیں کہ تو نے سچ کر دیا، اور ہو جائے ہم اس پر گواہ رہیں۔ حواریوں کی درخواست کو ذکر فرمایا، یعنی آسمان کی طرف سے بے محنت روزی ہمیں پہنچے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ دسترخوان جو ہے جنت ہی سے آئے، انہوں نے کہا کہ آسمان سے آئے۔ علینا مائدۃ من السماء، یعنی اللہ نے فرمایا کہ ایماندار بندے کو لائق نہیں کہ ایسی غیر معمولی فرمائشیں کر کے اللہ تعالیٰ کو آزمائے، خواہ اس کی طرف سے کتنی ہی مہربانی کا اظہار ہو۔ روزی انہی ذرائع سے طلب کرنا چاہیے جو اللہ نے قدرت نے حاصل کرنے کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ بندہ جب اللہ سے ڈر کر تقوی اختیار کر کے اور اسی پر ایمان اعتماد رکھے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق پہنچائے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ سورہ طلاق رکوع نمبر 1 میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسا رستہ بناتا ہے اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایماندار ہو تو اللہ سے ڈرو۔ ایماندار بندے کو یہ لائق نہیں کہ وہ اس طرح کی فرمائشیں کرے، اس طرح کی آزمائش کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ آزمائے۔ اس کو چاہیے کہ روزی کو اپنے ذرائع سے قدرت نے جو مقرر کی ہیں اس سے طلب کرے، حاصل کرے۔ اور اللہ نے یہ بھی ایک احسان بتایا کہ جب ہم نے حواریوں کے دل میں یہ ڈال دیا کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسولوں پر، تو وہ ایمان لے آئے۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں سے ہے۔ اللہ نے اپنی نعمت ان پہ کی، اللہ کا احسان ان پر جو اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ تو وہ کہنے لگے جب انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہمارے اوپر آسمان سے مائدہ نازل ہو۔ اب یہاں پر یہ بات کہ مائدہ آسمان سے نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، انہوں نے یہ دعا کی تھی، تو حضرت جمہور حضرات جو ہیں وہ اس کے نازل ہونے کے قائل ہیں کہ مائدہ جو ہے آسمان سے نازل ہوا تھا۔ ترمذی کی حدیث عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مائدہ آسمان سے نازل ہوا، اس میں روٹی اور گوشت تھا۔ بعض لوگوں نے خیانت کی یعنی کل کے لیے رکھ دیا تو وہ لوگ بندر اور خنزیر بن گئے، اللہ نے ان کی صورتیں مسخ کر دی۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کھاتے بھی تھے اور اگلے دن کے لیے بھی رکھتے تھے، تو اگلے دن کے لیے رکھنا منع تھا، آگے کے لیے رکھ دیں وہ منع تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال اس لیے نہیں فرما رہے کہ ان کو معلوم نہیں، ان سے منقول نصارہ کی علامت ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے اور ہم جان لیں کہ تو نے سچ کہا اور ہم ہو جائیں اس پر گواہ۔ تو وہ اپنی تسلی کے لیے، اطمینان قلب کے لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، یعنی ہم آزمانے کو نہیں مانگتے بلکہ برکت کی امید پر مانگتے ہیں کہ غیب سے بے محنت روزی ملتی رہے، اطمینان قلب حاصل ہو، عبادت میں لگے رہیں ہم، اور آپ نے جو غیبی خبریں ہمیں جنت کی نعمتیں وغیرہ وہ متعلق جو بتایا ہے، ایک چھوٹا سا نمونہ دکھا کر ان کا بھی یقین ہو جائے اور ایک عینی شاہد کے طور پر ہم اس کی گواہی دیں جس سے یہ معجزہ ہمیشہ مشہور رہے۔ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا کہ تم اللہ کے لیے 30 دن کے روزے رکھ کر جو کچھ طلب کرو گے وہ دیا جائے گا۔ حواریوں نے روزے رکھ لیے اور مائدہ طلب کیا۔ وَنَعْلَمْ أَن قَدْ صَدَقْنَا سے یہی مراد ہے، اور ہم جانتے ہیں، ہم جان لیں کہ ان قد صدقتنا، تحقیق تو نے سچ کر دیا۔